ماسکو کے لیے اس کی یوکرین میں جنگ کے لیے بیجنگ کی حمایت اور چین کی طرف سے دونوں فریقین کو دی گئی امن کی تجویز چینی صدر کے اس ہفتے کے دورے کا محور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجویز چین کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ چین خود اس میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ موجودہ صورتحال اس کے لیے بہت زیادہ غیر موزوں ہے۔ اس کے اقتصادی تعلقات میں رکاوٹ پڑ رہی ہے جن میں بین الاقوامی تجارت، لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر شامل ہے۔ چین اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ چین اور ماسکو دونوں نے یوکرین میں امن کے لیے ایک شرط کے طور پر حالیہ ہفتوں میں پابندیاں ہٹانے پر توجہ مرکوز کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں کارگر ثابت ہو رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین کو موجودہ صورتحال سے نکلنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ روس کو۔ روس اور چین دونوں ہی مغرب کی جانب سے عائد پابندیوں کے دباؤ میں ہیں۔ چین سے زیادہ روس اس دباؤ سے متاثر ہو سکتا ہے، تاہم یہ چین کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے۔ مغرب کے خلاف چین اور روس کی جغرافیائی سیاسی تنازع آرائی اور ماسکو کے لیے بیجنگ کی ممکنہ حمایت جیسے موضوعات بھی بات چیت کا حصہ ہوں گے، خاص طور پر اب جبکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چین روس کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے، لیکن روسی ماہرین کی رائے میں اس کا امکان نہیں۔ میرا خیال ہے کہ روس چین سے شاید ہی اس قسم کی درخواست کرے گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ روس کے پاس اسلحے کی کوئی ایسی کمی ہے جسے داخلی وسائل سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ماسکو اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کامل نہیں اور دونوں ہی وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ کی کوشش میں ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود مشترکہ دشمن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یقینی طور پر مسائل موجود ہیں، جیسے وسطی ایشیا کے خطے میں تعلقات کے ساتھ مشرقی بعید کے وسائل کی ترقی سے نمٹنے جیسے امور، لیکن روس اور چین دونوں نے ان معاملات کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اہم مقاصد ان کے پیش نظر ہیں۔ چینی رہنما کا یہ دورہ اس چیز کا تعین بھی کرے گا کہ یہ مسائل اس تنہائی اور معاشی نقصان کے مقابلے میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں جن کا دونوں ملکوں کو یوکرین جنگ کے باعث سامنا ہے۔ مارکس ہارٹن کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔